استقبال مطلب کسی کا ویلکم کرنا، سواگت کرنا، کسی کے جو ہے خوش آمدید کہنا کسی سے استقبال کہلاتا ہے، استقبال کرنا، سواگت کرنا۔ رمضان ہم جانتے ہیں مہینہ ہے، ایک مبارک مہینہ ہے، برکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ کچھ اس کی خاص عبادتیں ہیں، جیسے روزہ ہے، تراویح ہے، اعتکاف ہے، آخری 10 دن میں ہوتا ہے، عورتیں بھی کرتی ہیں، آدمی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا رمضان کا مہینہ ہے۔ اور کورس کا مطلب ایک نظام، کورس کا مطلب ایک ترتیب، ایک سسٹم، ایک نظام۔ تو آپ نے جو بھی نیت سے اس کو جوائن کیا ہو، میں تھوڑی سی اس کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کورس کا پچھلی سال بھی کروایا گیا تھا، لیکن پچھلی سال ایک استاد تھے ہمارے ساتھ کام کرتے تھے اردوئی کے، انہوں نے پڑھایا تھا، تو مجھے اندازہ نہیں ہے انہوں نے، مطلب یہ تو پتہ ہے کیا پڑھایا تھا، لیکن کس طرح سے پڑھایا تھا وہ ان کا اپنا انداز تھا۔ اس بار جو میں خود پڑھا رہا ہوں یہ کورس، میں جو آپ کو پڑھاؤں گا، سب سے پہلی چیز دیکھیے، رمضان کا ہم استقبال کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے، رمضان کا ویلکم کیا کرتے تھے، سواگت کیا کرتے تھے۔ تو آپ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم استقبال رمضان کورس کر رہے ہیں، مطلب ہم رمضان کا استقبال کریں گے، جب ہم جانیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے، سنیں گے، تو پھر ہم اس کا استقبال بھی کریں گے۔ تو ہمارے نبی کی یہ سنت ہے، آپ نے صحابہ کو بھی کہا کہ بھئی رمضان کی سے پہلے رمضان کی تیاری کرو، اس کا استقبال جیسا کہ ہونا چاہیے، اس کی شان ہے ویسا کرو۔ تو ایک بات سنت ہے استقبال رمضان، رمضان کا استقبال کرنا، سواگت کرنا اور رمضان کی تیاری کرنا۔ اب اس کورس میں ہم پڑھیں گے کیا؟ روزے کے سارے مسائل، اے ٹو زیڈ مسائل، جو عورتوں کے پرسنل مسائل ہیں وہ آپ کو یعنی ہماری اہلیہ ہی بتائیں گی الگ سے، اور ورنہ نارملی جو مسائل ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کون سی چیزیں روزے میں مستحب ہیں، کون سی مکروہ ہیں، اور پورے سحری کا طریقہ، افطار کا طریقہ، پوری چیزیں، ان کی دعائیں، آداب، سنتیں، ساری چیزیں۔ دوسری چیز، تراویح کو لے کر ہم بہت ساری چیزیں سیکھیں گے۔ تیسری چیز، ہم جو ہے تراویح کے پورے مسائل، اور اسی طرح سے اعتکاف کے پورے مسائل، اور اسی طرح سے چوتھی چیز، ہم 10 صورتیں کم از کم اپنی صحیح کریں گے اس 15 دن کے کورس میں۔ اگر ہماری 10 صورتیں ٹھیک ہیں الحمدللہ، وہ سنی جائیں گی، تو اللہ کا شکر ہے۔ آپ کو جن لڑکیوں کی صورتیں صحیح نہیں ہوں گی، جن بہنوں کی، ان میں استعمال کیا جائے گا، آپ ان کی صحیح کرائیں، تاکہ ہم جب تراویح کی نماز کی نیت باندھیں تو پھر تراویح میں، چونکہ عورتیں جماعت والی پڑھتی نہیں ہیں، اپنی طرح پڑھتی ہیں، تو 20 رکعتیں وہ سورت تراویح چھوٹی چھوٹی صورتوں سے پڑھتی ہیں، آخر کی 10 صورتیں۔ تو ہم جو سال میں ایک بار عبادت ہوتی ہے تراویح کی، ویسے تو نماز میں ہمیں صورتوں کی ضرورت ہے، اور ابھی یہ رمضان آئے گا تو اس میں ہمیں تراویح میں صورتوں کی ضرورت ہے، تو ہم اس استقبال رمضان کورس میں وہ 10 صورتیں صحیح کر لیں، ایسی غلطی ہماری باقی نہ رہے ان 10 صورتوں میں کہ ہماری نماز ہو ہی نہ، ہماری نماز فاسد ہو جائے، اللہ کے یہاں وہ قبول نہ ہو۔ تو ہم کوشش کریں گے ان 10 صورتوں کو بھی سمجھنے کی۔ اور اسی طرح سے رمضان سے زکوٰۃ بھی بہت اہم جڑی ہوئی ہے، تو ہم کوشش کریں گے زکوٰۃ کے بھی بہت سارے مسائل جو عام طور سے ہم سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، ہم نے کبھی پڑھے نہیں، سنے نہیں، وہ سیکھ لیں، تاکہ اگر ہم پر زکوٰۃ بن رہی ہو یا ہم پر نہیں بن رہی، تو ہمارے والدین پر یا بھائی پر یا بہن پر یا ہمارے ریلیٹیو پر، جاننے والے پر، تو ہم اس کو گائیڈ کر سکیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ جو فرض میں سے ہے، اسلام کے بنیادی حکموں میں سے ہے، اس کو آپ ادا کریں۔ تو اب چونکہ 10 منٹ قریب ہماری کلاس کو شروع ہوئے ہو گیا ہے، اور لڑکیاں، یہ 5 لڑکیاں ابھی موجود ہیں، ایک ابھی اور تھیں، وہ پتہ نہیں کیسے کٹ ہو گئیں۔ تو اب میں سب سے پہلے آپ کو کورس شروع کر رہا ہوں۔ اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، ایک کاپی لے لینی ہے، ایک کاپی آپ کو لے لینی ہے، میں نے دیکھیے ایک فوٹو بھیجا ہے آپ کو، ایک کاپی لے کے آپ کو اس میں اس کے نوٹس بنانے ہیں، خلاصہ تیار کرنا ہے۔ جب ہم آخری دن ہوگا ہمارے کورس کا، تو کچھ امتحان ٹائپ کا بھی ہوگا، اور پھر اس کے بیس پر رینکنگ بھی ہوگی، نمبرات بھی ملیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم آج پڑھیں گے وہ یہ 9 باتیں ہیں، استقبال رمضان، 9 اعمال۔ ہمیں رمضان کے استقبال میں، یہ فوٹو میں نے بھیجا گروپ میں، اس کو دیکھیں آپ، رمضان کے استقبال میں ہمیں 9 اعمال سمجھنے ہیں، کرنے ہیں۔ نمبر 1 عمل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھنا۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ پڑھا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ استقبال رمضان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں پہلے۔ یہ دوسرا فوٹو میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اس کو آپ دیکھیے گا۔ یہ دوسرا غلطی سے آ گیا ہے، خطبے والا فوٹو میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ یہ والا فوٹو دیکھیں آپ، یہ جو ابھی بھیجا ہے 1.1 والا۔ اگر اردو نہیں آتی ہے تو دھیان سے سنیں، اور جن کو اردو آتی ہے تو وہ بعد میں بھی اس کو پڑھیں۔ اور میں اس کی یعنی اپنی آواز کی ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوں، اس کو یوٹیوب پر ڈالوں گا۔ اگر آپ کو دوبارہ سے اس کو چیز کو سمجھنا سننا ہے تو آپ کے لیے یہ آپشن بھی ہے کہ آپ وہاں سے دوسرے وقت میں سن سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمیں استقبال رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھنا ہے، کہ آپ نے جو خطبہ دیا استقبال رمضان کے متعلق، خطبہ مطلب جو آپ نے تقریر کی وہ کیا تھی۔ دیکھیے، شعبان کی آخری تاریخ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے متعلق جو بیان فرمایا اور رمضان کے فضائل سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جامع احادیث سب سے پہلے اس کو پڑھ لیں یا سن لیں، تاکہ اس ماہ مبارک کی اہمیت اور اس میں کچھ کرنے کا جذبہ بیدار ہو جائے، کہ یہ جو مبارک مہینہ ہے اس میں کچھ کر لیں ہم، یہ جذبہ ہمارے اندر آ جائے اور اس مبارک مہینے کی اہمیت کیا ہے یہ ہم جان لیں۔ تو سنیں دھیان سے، پہلا خطبہ کیا ہے؟ اے لوگو، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، اس کو دھیان سے سنیں۔ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ ڈالنے والا یعنی آنے والا ہے، ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے اور بہت برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب قدر ایسے مرتبے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ بہت بڑا مہینہ ہے، ہم پر سایہ ڈالنے والا ہے، سایہ کرنے والا ہے، بہت برکتوں والا ہے۔ آج ہمیں شکایت ہے برکت نہیں ہے، تو ہم اس مہینے میں اس برکت کو اپنے لیے اللہ سے لے لیں۔ اور کیا ہے وہ، اس مہینے میں ایک رات ہے جس کا نام شب قدر ہے، ہم اس کے بھی بارے میں مسائل، اس کی ساری چیزیں سمجھیں گے۔ تو اس شب قدر کی جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ایسا ہے کہ 1000 مہینے ایک انسان عبادت کرے، 1000 مہینے تو وہ ایک طرف، اور انسان صرف شب قدر میں عبادت کر لے یہ ایک طرف، تو دونوں کا ثواب برابر ہے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض فرمائے اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو باعث ثواب کر دیا، کہ جو بھی رمضان میں تراویح کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ ثواب دے گا۔ اور روزے تو رکھنا فرض ہے، فرض مطلب ضرور رکھنا ہے، نہیں رکھیں گے تو پھر اللہ کے یہاں اچھے سے خاطرداری کی جائے گی۔ نمبر 3، جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، یعنی ہم سبحان اللہ پڑھ کے یا کوئی بھی نماز پڑھ کے یا کچھ بھی عمل صدقہ دے کے ہم اللہ کا قرب، اللہ کا قربت، نزدیکی حاصل کرنا چاہیں گے، تو وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں کوئی فرض ادا کرے۔ یعنی اگر ہم اس رمضان کے مبارک مہینے میں نفل نماز پڑھیں گے اور اس میں ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کے ہم قریب ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس نفل نماز پر فرض کے برابر ثواب دیں گے۔ ہم صدقہ نفلی کریں گے، اللہ ہمیں فرض یعنی زکوٰۃ کے برابر، فرض صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ فضیلت رمضان کو حاصل ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک فرض ادا کرے، ایک نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ کتنی زیادہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی یعنی اجر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ اللہ ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرض کے برابر ثواب ادا دے رہے ہیں۔ نمبر 5، اور یہ صبر کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں انسان کو صبر کرنا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جب صبر کر لیا اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ پھر جنت دے گا۔ اور یہ مہینہ باہمی رواداری یعنی آپسی جو انسانوں کے تعلقات ہیں، اور غم خواری، کسی کو کوئی پریشانی غم لگا تو وہ غم خواری کا ہے،
اس مہینے کی برکت سے مومن کے رزق میں زیادتی ہوتی ہے۔ اگر انسان اس مہینے کو صحیح سے وصولے، اس مہینے کے کرنے کے کام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں زیادتی کر دیتا ہے، اس کے رزق کو زیادہ کر دیتا ہے۔ آج ہر ایک کے دل زبان پر، دل میں، دماغ میں شکوہ ہے، شکایت ہے، رزق میں تنگی ہے، بزنس ڈاؤن ہے اور کمائی نہیں ہے۔ تو یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ ایمان والے کے رزق میں زیادتی ہوتی ہے۔ نمبر 6، جو شخص کسی روزے دار کو روزہ اور افطار کرائے، روزے دار کو روزہ افطار کرائے یعنی روزہ کھلوائے، تو وہ اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہوگا، کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے اس روزہ افطار کرانے پر، اور اس کو دوزخ سے نجات عطا فرما دیں گے، مگر اس روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی اللہ کی فضیلت ہے کہ جس کو روزہ افطار کروایا گیا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئی، اس کو تو پورا ثواب ملے گا۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اس روزہ افطار کروانے والے کو مزید عطا فرمائیں گے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے، اس کو دوزخ سے نجات دے دی۔ نمبر 7، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا، یعنی اتنی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے۔ روزہ افطار مطلب جیسے ہم لوگوں کے بڑے بڑے دسترخوان ہوتے ہیں، 10 قسم کے آئٹم ہوتے ہیں، تو صحابہ نے کہا بھئی اللہ کے رسول، ہمارے تو حالات بڑے تنگی کے ہیں، ہم تو نہیں کرا سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ایک روزے دار کا روزہ صرف ایک کھجور یا پانی یا دودھ کے گھونٹ ہی سے کھلوا دے گا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، یعنی پورا، یعنی اس کو جنت، دوزخ سے نجات دے دے گا، اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، صرف ایک کھجور کھلانے پر یا ایک گھونٹ پانی یا دودھ پلانے پر۔ مطلب یہ ہے کہ روزے دار کو بھی پورا ثواب ملے گا اور افطار کرانے والے کو بھی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے ہمارے لیے۔ نمبر 8، اور اس مہینہ کا ابتدائی حصہ یعنی پہلے جو 10 دن ہے، پہلا عشرہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ رحمت کا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے، جو دوسرا عشرہ کہلاتا ہے بیچ والا 11 سے 20 روزے، وہ مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ یعنی تیسرا جو عشرہ ہے 21 سے 30 کا، وہ دوزخ سے آزادی کا ہے، آزادی کا ہے کہ اللہ دوزخ سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام شمار کر دیتا ہے۔ یہ ساری اللہ کے رسول کی احادیث ہیں، قرآن اور احادیث کا خلاصہ ہے۔ تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھا اور ہم نے یہ سمجھا کہ یہ جو رمضان کا استقبال ہم کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہم نے کیا ہے، اس کورس میں داخلہ لیا ہے، تو ہمیں یہ ضائع نہیں ہوگا ہمارا 1 گھنٹہ روزانہ، اور یہ جو ہے بس ایسے ہی کوئی خالی وہ نہیں ہے بس ٹھیک ہے چلو، بلکہ یہ بہت بڑا ہم نے قدم اٹھایا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ میں بہت کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ کہ جب ابھی ہم نے 8 حدیثوں میں قرآن کی آیات میں یہ باتیں پڑھی کہ یہ مہینہ بہت بڑا ہے، بہت برکتوں والا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ نے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، اور اس کی رات میں قیام یعنی تراویح پڑھنے کو اللہ ثواب کا ذریعہ بنایا ہے کہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں اگر کوئی نفلی عبادت کرے گا، نفلی نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب دے گا، اور کوئی ایک فرض ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے ہم نے یہ پڑھا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ آپس میں رواداری، اچھے تعلقات رکھنے کا ہے، غم خواری کا ہے، ایک دوسرے کے کو تسلی دینے کا ہے، اور یہ مہینہ، اس مہینے کی برکت سے ایمان والے کے رزق میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو شخص جو کسی کو روزہ افطار کرائے اس مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، دوزخ سے اس کو نجات دے دیتے ہیں، اور یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ جس کا روزہ افطار کروایا گیا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے صحابہ نے جب اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی کو روزہ افطار کرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، روزہ افطار کرانے کا مطلب پیٹ بھر کھلانا نہیں ہے، اگر آپ ایک کھجور بھی دے رہے ہیں، ایک پانی کا گھونٹ اور ایک دودھ کا گھونٹ بھی پلا رہے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ثواب عطا فرما دے گا۔ پھر آخری پوائنٹ میں یہ بتایا کہ اس مہینے کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، اللہ کی خوب رحمتیں برستی ہیں، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اللہ کی طرف سے معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور تیسرے عشرے میں
دوزخ سے نجات اور آزادی مل جاتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا، اور اس کو ہمیں بس ایسے ہی سمجھنا نہیں ہے کہ ہاں بس چلو سن لیا ٹھیک ہے، بلکہ ہمیں اس کو یہ سمجھنا ہے کہ یعنی اتنے فضائل ہیں، تو ہمیں اپنے دل میں جذبہ اور ایک شوق پیدا کرنا ہے کہ ہم بھی رمضان سے یہ ساری چیزیں حاصل کریں گے۔ ابھی اگلا پیج میں نے بھیجا، اس میں 3 اور خطبے کی باتیں ہیں۔ نمبر 9 بات، اور جو شخص اپنے خادم یعنی ملازم سے اس مہینے میں کام ہلکا لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو کتنا آسان عمل ہے، ہمارے گھر پہ کوئی کام کرتا ہے، ہم کسی کے مالک ہے، ہمارے یہاں کوئی نوکری کرتا ہے، اگر ہم دوسرے 11 مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں اس سے ہلکا کام لیں گے، کم کام لیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں یہ دے گا کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ بھئی میں گناہ نہیں کرتا، گناہ ہر ایک سے ہوتے ہیں۔ اس کی بخشش کا آسان سا ذریعہ ہے کہ ہم اپنے غلام، اپنے ملازم، اپنے خادم، اپنے نوکر، اپنے یہاں کام کرنے والے کے کام کو صرف اس نیت سے ہلکا کر دیں، کم کر دیں کہ بھئی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ نمبر 10، اور تم رمضان میں 4 کام زیادہ کرو، 2 کاموں سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو، اور 2 کام ایسے کرو جن سے تمہیں چھٹکارا نہیں، یعنی ان کاموں کی تمہیں ضرورت ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا، ہمارے نبی نے ہمیں سکھلایا کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اگر اس مہینے میں، تو 2 کام خوب کریں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ خوب پڑھیں، اور پہلے رمضان سے ہی نہیں، ابھی ہمارے پاس رمضان شروع ہونے میں 23-24 دن ہے، ابھی سے ہم شروع کرنے اس کو پڑھنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ، جب بھی موقع ہو، چلتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اس کو پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ دوسرا کام۔ اور جن 2 باتوں کے بغیر تمہیں چارہ نہیں، وہ جنت کی طلب اور دوزخ کی سے پناہ مانگنا ہے، یعنی اللہ سے اپنی دعاؤں میں 2 دعاؤں کو جوڑ دیں۔ اے اللہ مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ تو میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما، اور اے اللہ تو مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، اے اللہ تو میں تیری پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے عذاب سے۔ تو ان 2 دعاؤں کو شامل کر لو، کیونکہ انسان بغیر یعنی انسان کے لیے جنت ہے اور دوزخ سے بچنا ہے، تو وہ اس سے اللہ کے رسول نے کہا اس سے تمہیں کوئی چارہ ہی نہیں ہے، مطلب تمہیں یہ دونوں چیزیں تو مانگنی پڑیں گی۔ تو اپنی دعائیں ابھی سے اپنی دعاؤں میں ان 2 چیزوں کو شامل کر لیں کہ اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور دوزخ سے ہمیں محفوظ فرما۔ نمبر 11 اور آخری چیز، اور جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا کہ اس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کہ جو مجھے حوض ملے گا جس کا نام حوض کوثر ہے، اس پر سے ان لوگوں کو بھی پانی پلایا جائے گا جو لوگ دنیا میں کسی روزے دار کو پانی پلاتے ہیں۔ تو اس نیت سے ضرور روزے داروں کو روزے میں پانی وغیرہ پلائے، تاکہ ہماری جو ہے اللہ کے رسول کے سامنے جب حاضری ہو کل قیامت کے دن میدان حشر میں، تو ہمیں حوض کوثر سے جام ملے، پانی ملے، اور پھر اس پانی کی تاثیر یہ ہوگی کہ جتنا بڑا دن ہوگا قیامت کا، اس پورے دن میں ہمیں پانی کی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ پہلا خطبہ تھا۔ دوسرا خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے ارشاد فرمایا، لوگو ماہ رمضان آ گیا، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے خاص فضل و کرم سے تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ پورے سال کے مقابلے میں اس مہینے میں خاص اللہ اپنا فضل اپنا کرم فرماتے ہیں، خاص فضل و کرم سے کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں لوگوں کی طرف، اور خاص رحمت نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف کرتے ہیں اور دعائیں قبول کرتے ہیں۔ جو بھی غلطیاں گناہ ہو گئے ہیں اللہ معاف کرتے ہیں، اور دعائیں جو بھی انسان کرتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور اس مہینے میں طاعات یعنی اللہ کی فرما برداریاں، اور حسنات یعنی نیکیاں اور عبادات کی طرف تمہاری رغبت اور مسابقت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس مہینے میں کتنی زیادہ اطاعت کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، اور عبادت میں شوق دکھا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں کہ فلاں اتنے رکعتیں پڑھ رہا ہے میں بھی اتنی پڑھوں، فلاں اتنی تسبیح پڑھ رہا ہے میں اس سے زیادہ پڑھوں گا۔ تو مقابلہ مسابقہ ہوتا ہے، اللہ دیکھتے ہیں اپنے ایک ایک بندے کو، اور مسرت سے یعنی خوشی سے اور فخر کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھی دکھاتے ہیں
پس اے لوگو ان مبارک دنوں میں اللہ پاک کو اپنی طرف سے نیکیاں ہی دکھاؤ، یعنی عبادت اور حسنات کثرت سے کرو۔ بلا شبہ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو رحمتوں کے اس مہینہ میں بھی اللہ جل شانہ کی اس رحمت سے محروم رہے۔ یعنی اللہ کے رسول کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ مل گیا، لیکن یہ بد نصیب اس میں بھی اللہ سے رحمت نہیں حاصل کر پایا، اللہ کا فضل نہیں لے پایا، اللہ کی طرف سے برکت نہیں لے پایا۔ تو یہ حدیث بڑی پوری خطبہ، دوسرا خطبے میں یہ حدیث تھی، اس میں اللہ کے رسول نے کئی ساری باتیں ہم لوگوں کو بتلائی ہیں کہ یہ مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اور یہ خاص فضل اور کرم سے اللہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں، دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اور اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنی فرما برداری کی طرف، نیکیوں کی طرف اور عبادتوں کی طرف یعنی رغبت دکھا رہے ہیں، اور مقابلہ اور مسابقہ کر رہے ہیں، اور فرشتوں پر خوشی کے ساتھ فخر کے ساتھ کہتے ہیں فرشتوں دیکھو یہ ہے لوگ، یہ ہے میرے بندے، کیسے انہوں نے اپنی خواہشات کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو لوگوں اللہ کو اپنی نیکیاں اس مہینہ میں دکھاؤ۔ تو یہ ساری باتیں جو ابھی تک ہم نے سنی، تقریباً 27 منٹ سے ہماری کلاس چل رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بس ان کو سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نہ نکالیں، بلکہ ان کو دل میں جگہ دیں، ان کو بار بار سمجھنے کی کوشش کریں۔ اردو پڑھنا آتی ہے تو پڑھیں، اور اپنے چھوٹوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنی والدہ کو، اپنے والد صاحب کو، اپنے بھائی کو، بہن کو بتائیں کہ بھئی یہ مہینہ ایسے ہی مت انتظار کرو، اس کے لیے ذرا اپنے دل میں تڑپ شوق پیدا کرو، اور ذرا اس کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس سے محروم نہ کرے، زندگی کو دراز کرے تاکہ ہم یہ مہینہ پا لیں۔ اب اس کے بعد جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سننے جا رہے ہیں، وہ فضائل رمضان ہے، کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، رمضان کے پر اللہ نے کیا اجر اور کیا اس کا انعام رکھا ہے۔ نمبر 1، رمضان کے 5 خصوصی انعامات، 5 خاص انعام اللہ تعالیٰ نے رمضان کے رکھے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ روزے دار کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہمارے اللہ کے نزدیک یہ جو ہمارے منہ کی بدبو بھوکا رہنے کی وجہ سے آنے لگتی ہے منہ میں، یہ اللہ کو اچھی سے اچھی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، مشک سے زیادہ۔ نمبر 2 انعام کیا رمضان کا؟ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، دریا میں، سمندر میں، نہروں میں مچھلیاں، وہ دعائیں کرتی ہیں اللہ ان روزے داروں کو تو معاف کر دے، اللہ تو ان روزے داروں کی مغفرت فرما دے، اور جب تک یہ افطار نہیں کر لیتے تب تک کرتی رہتی ہیں۔ تو سوچئے یہ مچھلیاں، اللہ کی ایسی مخلوق جو کوئی گناہ نہیں کرتی، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتی، وہ مغفرت کی دعا کر رہی ہیں روزے دار کے لیے۔ نمبر 3 انعام، جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے، اس کو خوبصورت کیا جاتا ہے، اس کی صاف صفائی اور یعنی ساری چیزیں جو بھی اس میں چار چاند لگانے کے لیے ہو سکتی ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت سے کہتے ہیں اے جنت، بہت جلد ایک وقت آنے والا ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں، ٹینشنیں، پریشانیاں، سردردیاں اور بہت ساری چیزیں پھینکیں گے اپنی طرف سے، اپنے اوپر سے ہٹائیں گے اور تیری طرف آئیں گے۔ نمبر 4 جو انعام ہے اس رمضان کا خصوصی، وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ جو شیطان ایسے ہیں جو یعنی انسان کو بالکل مجبور کر دیتے ہیں گناہ کرنے پر، تو اللہ تعالیٰ ان کو جکڑ دیتا ہے زنجیروں میں، ان کو باندھ دیتا ہے کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزے داروں کو گناہوں پر نہیں ابھار سکتے، یعنی روزے دار آسانی کے ساتھ اپنے روزے میں لگ سکتا ہے اور اپنا روزے کی یعنی حفاظت کر سکتا ہے اور وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے روزے دار کے لیے۔ لیکن انسان کا یہ کوئن جوائن ہوا، اپنا مائک بند کرو، جو جوائن ہوا ہے مائک بند کرو، ایک تو دیر سے آئی ہو، مائک بھی کھول دیکھ رہی نہیں ہو، مائک بند کرو اپنا، 30 منٹ کی کلاس نکال دی، فائدہ کیا؟ تو لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیاطین سے کم نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے اتنا تو کر دیا کہ شیطان کو تو جکڑ دیا، باندھ دیا، لیکن اب انسان کا نفس تھوڑی نہیں اس سے الگ کیا جا سکتا ہے، نفس تو اس کے جان ہے تو نفس بھی ہے، تو اس کو بس کنٹرول میں کرے۔ 2 پاور جو اس کو گناہ کراتی ہیں، 2 طاقتیں، اب ایک طاقت اللہ نے ختم کر دی، باندھ دی
قید کر دی، ایک طاقت کو بس سے مقابلہ کرنا ہے، اس کو کنٹرول میں کرنا ہے، اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی پٹری پر چلاتا رہتا ہے۔ ہمارے اندر جو گناہوں کا چسکا ہے، فلم دیکھنے کا چسکا، گانے سننے کا چسکا، جھوٹ بولنے کا چسکا، غیبت کرنے کا چسکا، تو یہ بھی انسان سے گناہ کرواتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ابھی جو 22 23 24 دن ہمارے ہیں رمضان میں، ہم ان چسکوں کو چھوڑیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ استقبال رمضان ہے، یہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری ہے۔ تاہم پھر بھی گناہوں کی کمی اور عبادت کی کثرت کا ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اگر کوئی چسکے نہیں چھوڑ پا رہا ہے، کوئی نفس کو قابو میں نہیں کر پا رہا ہے، پھر بھی وہ دیکھے گا کہ گناہ اس سے عام دنوں کے مقابلے میں کم ہو گئے ہیں اور نیکیاں تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھتی ہیں مسجدیں کیسے بھر ہوئی ہوتی ہیں، اور کیسے ہر انسان تلاوت بھی کر رہا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے وہ سرکش شیاطین قید ہوئے ہیں، جس کی بنا پر اب انسان کو تھوڑا سا آسان ہو گیا ہے۔ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے، یعنی جب آخری رمضان ہے اور آخری رات ہے تو اللہ تعالیٰ روزہ داروں کی مغفرت فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا، یہ شب مغفرت، شب قدر ہے، یعنی جس رات میں جو آپ فرما رہے ہیں آخری رات میں معافی ہو رہی ہے، تو کیا شب قدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے، یعنی قاعدہ قانون یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے، یعنی انسان نے کام کیا، اس سے طے ہوا تھا بھئی آپ کو شام تک 5 بجے تک کام کرنا ہے، جیسے 5 بجے اس نے کام سے ہاتھ اپنے صاف کیے تو مالک کیا کرتا ہے؟ اس کو مزدوری دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا شب قدر الگ ہے، اس کا ثواب، اس کی فضیلت الگ ہے، اور یہ جو آخری رات ہے جو ہماری بازاروں میں، شاپنگ میں، خریداری میں گزرتی ہے، وہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ مغفرت کی رات ہے، اس میں تو اور عبادت کرو، اس میں تو اللہ کو ناراض کر کے اور پورے مہینے کی عبادتوں کو برباد نہ کرو، یہ تو اور عظیم رات ہے۔ تو ہم اپنی رمضان کی عید کی تیاری، عید کی شاپنگ پہلے ہی کر لیں، رمضان سے پہلے کر لیں، انتظار کرتے ہیں نیا مال آئے گا، نئی چیزیں ملیں گی، اور نئی مارکیٹ، وہ دھکے کھائیں گے بازار میں، ٹکرائیں گے مردوں سے عورتیں، عورتوں سے مرد، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں بھائی سوٹ بنانا ہے، اچھی بات ہے، سوٹ بنائے، ابھی لا کے لے آ، کیا ہے تھوڑا نیا ڈیزائن، 1 مہینہ پرانا ڈیزائن، کیا کوئی بگڑ جائے گا؟ ہم کم سے کم اللہ کے یہاں سے جو آخری رات میں انعام ملتا ہے اس سے تو محروم نہیں ہوں گے، مغفرت کا جو پروانہ ملے گا، جو سرٹیفکیٹ ملے گا، وہ کم سے کم تو ہمیں مل جائے گا۔ 1 مہینہ پرانا ڈیزائن ہم پہن لیں گے، حالانکہ اتنا فرق نہیں ہوتا ہے، وہی ڈیزائن تھوڑا 19 20 ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس چیز کو دھیان میں رکھیں، یہ 5 انعام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ روزہ داروں کی رمضان کی وجہ سے، کہ روزہ داروں کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو روزہ ضرور رکھیں۔ ان کے لیے مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں اور افطار تک کرتی رہتی ہیں۔ جنت ہر روز روزہ داروں کے لیے سجائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتے ہیں عنقریب میرے بندے آئیں گے تیرے طرف۔ اور نمبر 4 کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور نمبر 5 کہ آخری رات جو رمضان کی ہوتی ہے، چاہے وہ 29 کی ہو چاہے 30 کی ہو، وہ مغفرت کی رات ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت ملتی ہے۔ اس کے بعد رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں بجائے ابواب جنت کے دروازے کے ابواب رحمت، یعنی رحمت کے دروازے کا لفظ آیا ہے، یعنی 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوسری حدیث میں آیا کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیسا عظیم مہینہ ہے یہ، کیسا رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے کہ جنت کے بھی دروازے کھل رہے ہیں، رحمت کے بھی دروازے کھل رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی صحیح ترین حدیث ہے یہ۔ نمبر 3 رمضان میں اللہ کے منادی کی پکار، کہ اللہ کی طرف سے ایک ندا لگانے والا، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، سارے دروازے دوزخ کے بند ہیں، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا منادی پکارتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طالب قدم بڑھا، آگے آ، یعنی جو خیر چاہتا ہے، جو نیکی چاہتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے قدم بڑھا، آگے آ، اور اے بدی اور بد کرداری کے شائق، یعنی جو برا کرتا ہے اور برا کردار جس کا ہے، جو اس کا شوق رکھتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے رک، آگے نہ آ،
اور اللہ کی طرف سے بہت سے گناہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے۔ جو اس ندا پر لبیک کہتے ہیں، برائی سے رکتے ہیں، نیکی کی طرف بڑھتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کو دوزخ سے رہائی دے دی جاتی ہے، یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا رہتا ہے۔ کیسا مبارک مہینہ ہے کہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو دوزخ سے رہائی دیتے ہیں۔ نمبر 4، جنت کو رمضان کے لیے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پورے 11 مہینے رمضان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اس کے حسن و جمال کو بڑھایا جاتا ہے، خوشبوئیں اس میں خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، یہ آ رہا 23-24 دن کے بعد جو پہلی رات، تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جو کنڈل ٹائپ کے ڈلے ہوتے ہیں لوہے کے، وہ بجنے لگتے ہیں، اور جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے، یعنی بالا خانے مطلب جو وہ ہوتا ہے، آپ کہہ سکتی ہیں بالکنی، بالا خانوں کے درمیان کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، اور تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروازے جنت کے دروگا رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رحمت ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں۔ جو جنت کا دروگا ہے، یعنی جو دروازے پر بیٹھا ہوگا، اس کا نام رضوان ہے، تو وہ لبیک کہتا ہے رضوان، اور جواب دیتا ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں، یعنی دروگا سے، جنت کے دروگا سے کہہ دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے دروگا سے فرما دیتے ہیں، جو جہنم کے دروازے پر بیٹھا اس کا نام مالک ہے، اس سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو، اور گلے میں توق ڈال کر، یعنی بلہ ایک پٹا ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کو روزوں کو خراب نہ کریں۔ تو یہ دیکھیں اللہ کی طرف سے کیسے انتظامات ہیں، اور آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم کیسے روزے چھوڑے جا رہے ہیں، روزوں پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں بہت اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں، سنیں، اور دوسروں تک پہنچائیں، اپنے تک نہ رکھیں، اپنے گھر میں ضرور ان کا تذکرہ کریں۔ رمضان آنے تک ذیل کی دعا مانگتے رہنا، یعنی جب تک رمضان آ رہے ہیں تو یہ دعا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رسالت مآب یہ دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو جب تک ہمارے رمضان نہیں آ رہے ہیں، ہم یہ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم ہمیں یاد ہوگا، بارک بھی یاد ہوگا، لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، دو نیت سے پڑھیں، ایک تو اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کر، اور نمبر 2 کہ اس دعا کے پڑھنے سے اگر ہمیں رمضان مل گئے تو الحمدللہ، اگر نہیں ملے تو اللہ تعالی ہمیں ضرور ضرور رمضان میں اعمال کرنے کا ثواب دے دے گا، کیونکہ ہم جو ہے اللہ سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں رمضان تک پہنچا دیں، یعنی ہم رمضان کی طلب ہمارے اندر تھی۔ ترجمہ کیا؟ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک تک پہنچا۔ تو یہ دعا ضرور اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، 5 نمازوں میں اور بھی دوسرے موقعوں پر اس دعا کو ہم ضرور پڑھیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس کے بعد روزے کے مسائل سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ یہ ہم نے جو 15 روزہ استقبال رمضان کورس
جوائن کیا ہے یہ ہم روزے کے مسائل سیکھیں. یہ رمضان کا استقبال ہے, رمضان کی تیاری ہے کہ ہم روزے کے مسائل سیکھیں کہ کب روزہ ہمارا فاسد ہو رہا ہے, کب روزہ ہمارا اچھا ہو رہا ہے. جو چیزیں فرض ہوں اس کا سیکھنا بھی فرض ہے, اور جو واجب ہو اس کا سیکھنا واجب ہے. لہذا جن پر روزہ فرض ہے وہ رمضان سے پہلے ہی روزے کے ضروری مسائل سیکھ لیں کہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں, یعنی قضا بھی رکھنی پڑے گی, کفارہ بھی دینا پڑے گا. اور کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا واجب ہوتی ہے, کفارہ واجب نہیں ہوتا. یعنی آپ نے روزہ توڑا آپ کا, تو آپ کو کفارہ نہیں دینا ہے, بس آپ کو قضا کرنی ہے. اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ صرف مکروہ ہوتا ہے یعنی ٹوٹتا نہیں ہے, اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کی حالت میں جائز اور مباح ہیں یعنی صحیح ہیں, آپ کر سکتے ہیں وہ کام. تو یہ سب سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. جب ہی ہم روزے کا حق دے پائیں گے, روزے کو روزے کی طرح رکھ پائیں گے. اس کے بعد فضائل رمضان کا پڑھنا. رمضان کی قدر اور قیمت اس وقت ہوگی جب اس کے فضائل معلوم ہوں. ہمیں معلوم ہے کہ موبائل کے فائدے کیا ہیں, موبائل کی اہمیت کیا ہے, تو ہم موبائل استعمال کرتے ہیں. نیٹ کی اہمیت معلوم ہے, نیٹ استعمال کرتے ہیں. یوٹیوب کی اہمیت معلوم ہے, یوٹیوب استعمال. تو ایسے ہی رمضان کی اگر ہمیں اہمیت معلوم ہوگی, اس کی فضیلت معلوم ہوگی, تو پھر ہم اس کو اچھے سے کور کریں گے, اچھے سے اس کا یعنی انتظام کریں گے. ذہن میں مستحضر ہو, اور وہ فضائل کو بار بار پڑھنے اور سننے سے ہوگا. یعنی ابھی جو آپ نے خطبہ پڑھا شروع کے جو پیج میں سنا, وہ صرف ایک بار سے نہیں ہوگا. آپ روزانہ جب تک رمضان نہیں آ رہے ان باتوں کو پڑھیں کہ رمضان میں کیا کیا انعامات ملتے ہیں, رمضان کی کیا کیا چیزیں اللہ کے رسول نے رمضان کے بارے میں فرمائی ہیں. لہٰذا ایک کتاب فضائل رمضان مصنف شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو خرید لیں, اور رمضان ختم ہونے تک روزانہ 10-15 منٹ نکال کر اس کو پڑھیں اور گھر والوں کو بھی سنائیں. جو آپ نے فضائل اعمال کتاب دیکھی ہوگی, اس میں فضائل اعمال میں فضائل رمضان کر کے بہت ساری حدیثیں جمع کی گئی ہیں, بہت ساری باتیں. تو اس کی روزانہ 10-15 منٹ ضرور تعلیم کریں. سارے گھر والوں کو بٹھا لیں, افطار کے وقت سب جمع ہوتے ہیں دسترخوان پر, تو اب 10 منٹ پہلے سب بیٹھ جائیں اور اس کی تھوڑی سی تعلیم 1 صفحہ 2 صفحے کر لیا کریں. ہندی میں بھی آتی ہے, اردو میں بھی آتی ہے, انگلش میں بھی ہے غالباً. اس کے بعد رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا. ایک انسان کہتا ہے بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے, میرے پاس فرصت نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو نہیں بھائی, رمضان جب آ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا. 11 مہینے دنیا کے کام کاج کیے, 11 مہینے دنیا کے کام کاج کیے, رمضان کے 1 مہینے کے لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو مکمل فارغ کر لیں دفتر سے. یعنی اگر کوئی آفس جاتا ہے, دفتر جاتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو دفتر سے فارغ کر لے, دفتر نہ جائے رمضان میں. اور اسی طرح سے ملازمت سے 1 مہینے کے لیے چھٹی لے لیں. نہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور کر لیں کہ اپنی دنیاوی مشغولیتوں کو جتنا کم کر سکتے ہو کم کر لیں. جن کو مؤخر کیا جا سکتا ہو ان کو مؤخر کر کے رمضان کے بعد کر لیں. جو کام خامخواہ اور رمضان میں کیے جاتے ہیں, حالانکہ اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں, جیسے عید کی تیاریاں, وہ بھی شعبان ہی میں کر لیں. رمضان کے مبارک لمحات, خاص طور سے شب قدر کی مبارک راتیں بازاروں میں ضائع کرنا انتہائی محرومی کی بات ہے. کہ بتاؤ, اور آخری عشرہ اتنا اہم تھا کہ اس عشرے میں کیا ہو رہا ہے, بازاروں کے چکر لگنا ہے. تو یہ عید کی تیاری آپ اسی شعبان کے مہینہ میں کر لیں. الغرض رمضان سے پہلے ہی اس کے لیے فکر کریں اور کوئی لایحہ عمل ضرور طے کر لیں. یعنی رمضان سے پہلے ہی آپ کوئی نہ کوئی ترتیب بنا لیں کہ بھئی کون سے کام ایسے جو ہم رمضان سے پہلے کر سکتے ہیں. کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے ہی ترک دنیا کے لیے, کہ ہمیں رمضان میں دنیا کو چھوڑنا ہے, دنیا کو ترک کرنا ہے. اس کے بعد چھٹا عمل جو ہے تجوید سے پڑھنے والے قاری صاحب کا انتخاب کرنا. ایک حدیث میں کہ انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے. اسی طرح بعض کے لیے 9واں, 8واں, 7واں, چھٹا, 5واں, چوتھائی, تہائی, آدھا حصہ لکھا جاتا ہے. یعنی جس قدر نماز کی ظاہری شکل اور اندرونی کیفیت سنت کے مطابق ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. لہذا تراویح کا مکمل ثواب اور اجر پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی مسجد کا انتخاب کریں, یہ تو لڑکوں کے لیے اور لڑکیاں اپنے گھر میں, جس میں حافظ صاحب قرآن کریم آہستہ آہستہ آرام کے ساتھ تلاوت کریں. اور کسی ایسی مسجد میں ہرگز نہ جائیں جس میں قرآن کریم غلط طریقے سے پڑھا جاتا ہو. یعنی دیکھتے ہیں آپ بہت تیز تراویح پڑھتے, تو اپنے گھر کے مردوں کو کہیں کہ بھئی جلدی کے چکر میں نہ پڑھو,
یہ عبادت سال میں ایک بار ہو رہی ہے، اچھی جگہ جاؤ جہاں پر دھیرے دھیرے یعنی نارمل انداز میں قرآن پڑھا جاتا ہو، اور اتنی تیزی سے پڑھا جاتا ہو کہ اس کے نتیجے میں حروف کٹتے ہوں یا حروف اپنے مخارج سے ادا نہ ہوتے ہوں، اور جملہ اور یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو، اور رکوع سجدے میں اٹک بیٹھک ہوتی ہو، بس جلدی سے اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ایسی تراویح تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ ایسی مسجد میں جا کر ہم اپنی تراویح کو تباہ اور برباد نہ کریں۔ 15-20 منٹ جلدی فارغ ہونے کی کوشش میں اپنی تراویح کو خراب نہ کریں۔ اگر تراویح میں کچھ دیر لگ گئی تو وہ وقت اللہ کی عبادت ہی میں گزرا، جبکہ ہمارا مقصود ہی یہ ہے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرے۔ تو پھر کیوں بھائی ایسی مسجد ڈھونڈ رہے ہو جہاں جو ہے 20 رکعت تراویح جو ہے 40 منٹ میں ہو جاتی ہیں؟ بھائی جہاں 1 گھنٹے میں ہوتی ہیں وہاں پڑھو، تاکہ پورے طور پر تراویح ہم پڑھ سکیں۔ 7واں عمل استقبال رمضان میں تمام گناہوں سے بچنے کے لیے لائحہ عمل بنانا۔ قرآن مجید میں ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ توقع یعنی امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تھوڑے دنوں روزہ رکھ لیا کرو، یعنی 30 دن ہے، 29 کا پڑ گیا تو 29 دن ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان اور اس کا روزہ ہے ہی متقی بننے کے لیے۔ متقی وہ بنے گا جو تقوی یعنی ہر قسم کے گناہوں کا چھوڑے گا۔ یعنی متقی کون ہوتا ہے، تقوی والا کون ہوتا ہے؟ جو ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ متقی ہوتا ہے، وہ تقوی والا ہوتا ہے۔ اور تقوی اختیار کرے گا، اور تقوی ہر چیز کا ہے، آنکھ کا، زبان کا، دل دماغ کا، پیٹ کا، ہاتھ پاؤں کا، کسی بھی چیز سے کوئی بھی گناہ نہ ہونا، دل سے، نہ زبان سے، نہ آنکھ سے، نہ پیٹ سے، نہ ہاتھ سے، نہ پاؤں سے۔ جس طرح رمضان سے پہلے ہی سحری اور افطار کے سامان کی فکر کی جاتی ہے، آدمی سوچتا دودھ کہاں سے آئے گا، سوئیاں کہاں سے آئیں گی، اور کیا بنے گا، اور افطاری میں کیا ہوا، پہلے سے سودے کا پرچہ بنتا ہے۔ سحری میں کھجلا، پھینی، دودھ اور دہی، اور افطاری میں چھولے، پکوڑے، رول، سموسے، شربت وغیرہ اضافی لوازمات کی تیاری کی جاتی ہیں۔ گھروں میں اس پر کچھ مشورے بھی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ اس کا مشورہ ہو کہ بھئی رمضان آ رہا ہے جو ہے ہی در حقیقت تقوی کے لیے، لہٰذا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مثلاً یہ مشورہ ہو کہ آنکھوں کے تقوی کے لیے کم از کم 1 مہینہ ٹی وی بند کر دیتے ہیں۔ اب ٹی وی کا دور نہیں ہے، موبائل میں بھیا یوٹیوب میں اور فیس بک میں شارٹس، ریلز وغیرہ نہیں دیکھیں گے۔ زبان کے تقوی کے لیے جس کے منہ سے غیبت نکلے دوسرا فوراً روک دے، بھائی غیبت نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو۔ نیز روزانہ کسی کتاب مثلاً تحفہ خواتین سے 5 منٹ غیبت کے نقصانات ہم پڑھ لیا کریں۔ ایک کتاب ہے تحفہ خواتین، کتاب ہے خرید دینی، اور اس میں سے غیبت کے جو نقصانات لکھے ہیں وہ پڑھ لیا کریں۔ کان کے تقوی کے لیے گھر میں گانا، میوزک نہیں چلے گا۔ ہاں علماء کرام، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنے جا سکتے ہیں، جو دوسرے اور علماء ہیں ان کے بیانات آپ سنیں۔ اور پیٹ کے تقوی کے لیے سحری افطاری کھانے پینے میں حلال مال استعمال کریں گے، کہ بس یہ بھی لے آنا، وہ بھی لے آنا، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، بھائی حلال ہو، پہلے یہ کہو حلال ہو، کم کھاؤ حلال کھاؤ۔ شعبان میں بھی کچھ روزے رکھ لینا چاہیے، جس مہینہ جو چل رہا ہے اس کا نام شعبان ہے، تو اس میں بھی کچھ روزے رکھ لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی دوسرے مہینہ میں نفلی روزے رکھے ہوں۔ اور ایک روایت میں یعنی دوسری حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ایام کے علاوہ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے صحیح ترین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی رمضان کے 1-2 دن پہلے سے روزے نہ رکھے، الا یہ کہ اتفاق سے وہ دن پڑ جائے جس میں روزہ رکھنے کا کسی آدمی کا معمول ہو، تو وہ شخص اپنے معمول کے مطابق اس دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کا معمول ہے کہ وہ ہر جمعرات یا پیر کو روزہ رکھتا ہے، تو اگر 29 اور 30 شعبان کو جمعرات یا پیر پڑ جائے تو اس آدمی کو اس دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ یعنی ہم ایک مسئلہ یہاں پر یہ آ گیا ہے، دھیان سے سمجھ لیں۔ شعبان میں ہم روزے رکھیں، اللہ کے رسول رکھتے تھے، لیکن 29 اور 30 کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ یوم شک ہے کہ اس دن رمضان ہو سکتا ہے۔ تو لیکن اگر کوئی شخص پوری سال جمعرات اور
सोमवार का रोज़ा रखता है, अब 29 शाबान या 30 शाबान जुमेरात या सोमवार की पड़ गई तो इसको इजाज़त है कि ये रोज़ा रख सकता है, बकिया आम लोग ना रखें। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया जिस आदमी ने शक वाले दिन का रोज़ा रखा उसने पैगम्बर खुदा अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। तो बुज़ुर्गी ना दिखाएं, शाबान की 29 और 30 तारीख को रोज़ा रखने की मनाहियत आई है, तो हम शाबान की 29 और 30 तारीख को रोज़ा ना रखें, बल्कि जो है हम उसको जो है क्या कहते हैं उस दिन का रोज़ा छोड़ दें। 28 रोज़े रख लिए हमने शाबान में काफ़ी हैं, लेकिन अगर हमारे रोज़े रखने की आदत है जुमेरात और पीर की, और जुमेरात और पीर का ये पड़ गया तो हम करें। अब आखिरी बात आज की क्लास की हमारी, 29 शाबान को चाँद देखने का एहतमाम करें। आजकल ये सुन्नत भी निकल गई है कि हम चाँद नहीं देखते हैं, ये हमारे रसूल की सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान के दिन और उसकी तारीख़ है जितने एहतमाम से याद रखते थे उतने एहतमाम से किसी दूसरे महीने की तारीख़ याद नहीं रखते थे। आप बताएं किसको मालूम आज शाबान की कितनी तारीख़ है? तो हमें चाहिए एक एक दिन हम गिने उसका। आज 6 शाबान पूरी हो गई, 7 शाबान शुरू हो गई मगरिब से, कल मगरिब से 8 शुरू हो जाएगी, परसों मगरिब से 9 शुरू हो जाएगी। एक एक तारीख हमारी नबी की सुन्नत है कि एक एक तारीख हम ध्यान से याद रखें। फिर रमज़ान का चाँद देखकर रोज़े रखते थे, और अगर 29 शाबान को चाँद दिखाई न देता तो 30 दिन पूरे शुमार करके फिर रोज़े रखते थे। यानी अगर 29 को चाँद दिख गया तो एक रमज़ान शुरू, और 30 को दिखता तो फिर एक रमज़ान शुरू, यानी फिर 30 की गिनती पूरी करते, 30 को तो चाँद फिर हो ही जाएगा। फ़ायदा, चाँद देखकर हरगिज़ ना कहना चाहिए कि ये फ़ला दिन का है, इस हिसाब से आज फ़ला तारीख या फ़ला रोज़ा है। जब लोगों ने देखा जब ही से हिसाब शुरू होगा। क़यामत के अलामत में से है कि चाँद बेतकल्लुफ़ नज़र आएगा तो कहा जाएगा कि ये 2 रात का है। 29 शाबान को गुरूब आफ्ताब के बाद रमज़ान का चाँद देखना, तलाश करना फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी कुछ लोग देखें, ये उनकी जिम्मेदारी है, ज़रूरी है, ताकि रोज़ा या इफ्तार की हकीकत वाज़े हो जाए। यानी रोज़ाना चाँद देख के अंदाज़ा करना है आज 5 शाबान होगी 10 शाबान, नहीं भाई, चाँद देखो ऊपर जाके, चाँद 29 में तलाश करो। तो ये हमारी आज 9 अमाल जो हमने पहले सफ़े में ये पढ़ा था, इस्तिक़बाल रमज़ान 9 अमाल, ये हमने सारे पढ़ लिए। इसको बार बार पढ़ें, वीडियो भी मैंने ऑडियो भी रिकॉर्ड की है, इसको अपलोड करके लिंक भेजूँगा इसी ग्रुप में, उसको सुने। उर्दू पढ़ सकते हैं तो उर्दू पढ़ें। 2 किताबें बताई गई हैं फ़ज़ाइल अमाल में, फ़ज़ाइल रमज़ान पढ़ें, और तोहफ़ा ख़वातीन में गीबत के नुकसानात पढ़ें। मैं आपको ये तोहफ़ा ख़वातीन की PDF कोशिश करूँगा भेजने की, वो ज़रूर पढ़ें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा पढ़ना हमने सुना पूरा। रमज़ान आने तक ज़ेल की दुआ मांगते रहना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। रोज़े के मसाइल सीखें हम, फ़ज़ाइल रमज़ान पढ़ें, रमज़ान के लिए अपने आप को फ़ारिग करें, तजवीज़ से पढ़ने वाले कारी साहब का इंतखाब करें, तमाम गुनाहों से बचने के लिए लाया अमल बनाना, यानी कैसे हम गुनाहों से बचें। शाबान में भी कुछ रोज़े रख लेने चाहिए, 2, 4, 5, 10, 20, 29 शाबान को चाँद देखने का एहतमाम करना चाहिए। अब 6 मिनट की क्लास हमारी बची है, उसमें हम जो है आपको आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह आज पढ़ाते हैं, उसको बताते हैं कि अगर वो हमारी सही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें सही कुरान पढ़ने वाले बनाया, और अगर हमारी आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह सही नहीं है तो उसको आप सही कर लें, ताकि हम जब रमज़ान में अपनी जो है नमाज़ पढ़ें, तरावी पढ़ें, तो हमारी जो है तिलावत सही हो। आज तो बस तावुज़ और तस्मिया है, कल जो है हम वो पढ़ लेंगे, क्या कहते हैं, सूरतें शुरू कर देंगे। ये मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह का, इसको आप देखें और जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे आप पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले हमज़ा ज़बर आ, ऐन वाव पेश ऊ नहीं पढ़ा है, अलिफ नहीं है, ऐन है अलग के बीच से, ऊ, और थोड़ा खींचा इसको, जू जाल पे जू, आऊदु बिल्लाही, ये खड़ा ज़बर किसता है, ही, बिल्लाही, मिनश, शीन थोड़ी सी सीटी के साथ, मिनश शैतान, तोय मोटा ता, शैतानिर्रजीम, ये जीम जी खिंचेगा, या लगा इसमें खिंचेगा, रा को थोड़ा मोटा, रा, रजीम, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
हेर, हेर हलक के नीचे की तरफ हिस्से से। रहमा, बहुत से लोग रहमा पढ़ते हैं, रह नहीं, रा ज़बर रा, ऊपर जब आवाज़, उसी में हाथ जोड़ेगा तो राह, रहमा, खड़ा ज़बर है, खींचेंगे, रहमानिर्रहीम, रा पे ज़बर है मोटा, राहीम, हा बीच में से हीम। तो अभी 4 मिनट है, सारी लड़कियों ने तो क्लास ज्वाइन की नहीं है, जो लड़कियां मौजूद हैं मैं एक एक करके नाम लूँगा, आप लोग मुझे आउज़ बिल्ला और बिस्मिल्लाह सुना दें। सबसे पहले अरसला आप सुनाएं, आउज़ बिल्ला और बिस्मिल्लाह आराम आराम से 1 मिनट के अंदर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक है, 50% करीब सही है, इसको सही करें आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, जीम निकालें, जीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइबा आप सुनाएं, लाइबा आप सुनाएं, अऊज़ु बिल्लाहि और बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अलैहिस्सलाम। हेलो। जी सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर हाँ, आपकी भी थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको कोशिश करें, यूट्यूब पर डली हुई है, उसको बार बार सुनकर सही करें। हमारी इफ्तिता और इब्तिदा और वो सही नहीं है तो फिर आगे का मज़ीद सही नहीं हो। साइमा आप सुनाइए, साइमा आउज़ु बिल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाह। मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहीम। सही है, थोड़ी सी आपकी और मेहनत करिए। शौबी आप सुनाइए, आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थोड़ी सी मिस्टेक है, सही करिए इसको। अमरीन आप सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह आपकी सही है। अलीना आप सुनाइए, अलीना आप सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। जीम निकालिए, जीम नहीं है, जीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। जी सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, मिल्ला में बारीक होगा, मिल्ला मिल्ला। चलिए माशाल्लाह सही है। अमरीन आप कोशिश करना, ये 5 लड़कियां हैं, अलीना की भी सही है 71, अरसला, लाइबा, साइमा, शोबी, इन आप लोग कोशिश करिएगा अमरीन से कांटेक्ट करके, और फिर हम भी हैं साथ में। ये 15 दिन के अंदर आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह राहल में हमें सही करनी है, ठीक है। एक बार और मैं पढ़ता हूँ, आप साथ में बिना आवाज़ के पढ़ना अपने अंदर ही अंदर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आज की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी क्लास हुई, 10 बज चुके हैं। बस मैं ओवर टाइम लेना नहीं चाहूँगा। बस आपकी कोई भी बात हो, पूरे घंटे की क्लास में आपने जो कुछ भी आपने फ़ील किया, आपने महसूस किया, उसको ज़रूर अच्छी तरह पूरे दिल की आवाज़, जो बात हो आपकी दिमाग की बात हो, ग्रुप पर शेयर करिए, ताकि जिन लड़कियों ने ज्वाइन होने के बाद भी आज क्लास नहीं ली है उनको एहसास हो। और कोई भी कमी या कोई भी अच्छाई, कुछ भी चीज़ आपको लगती है वो शेयर करें, ताकि हमें पता चले आइंदा की क्लास में हम उसको सही कर सकें, उसको और अच्छा कर सकें और अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें। तो आपका ये छोटा सा काम और है। और
کل کے لیے آپ ان جو چیزیں میں نے فوٹو سارے بھیج دی ہیں اس میں سے نوٹس بنا کر تیار کریے، مجھے پرسنل پر بھیجیے تاکہ میں پھر لڑکیوں کے لیے گائیڈ کر سکوں. بھئی اتنی چیزیں تو کم از کم آپ کو خلاصے کے طور پر آپ آج کی کلاس کا بیان کریے. اور میں نے یہ آڈیو ریکارڈ کر لیا، اس کو میں اپلوڈ کروں گا، آپ تک لنک بھیجوں گا، تو وہ آپ اور ایک بار سن لینا کل پورے دن میں. اگلی کلاس میں کل انشاءاللہ 9 بجے ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.